بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل آموزش کے ساتھ میں آپ کا میزبان ایم ادیب۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک شخصیت جو ہے وہ تشریف فرما ہیں جن کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ بہت اہم شخصیت ہیں، ان کا نام رانا شاہد صاحب ہے اور یہ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں اور ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہیں۔ علم و ادب سے، حکمت سے ان کو بڑا شوق ہے۔ ان کی معروف جو بیوروکریٹ تھے، اور بیوروکریٹ سے زیادہ ہم انہیں ادیب کے حوالے سے جانتے ہیں، جناب مختار مسعود، جن کی پہلی کتاب جو ہے آواز دوست، وہ اتنی پاپولر رہی کہ کوئی 40-50 سال تک انہیں اور کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور اسی کے مطلب اس پر وہ زندہ رہے۔ اور کوئی جو ادب پڑھنے والا حلقہ ہے اس نے خوب ان کو سراہا، اور ان کی کتاب میں بڑے اعلیٰ قسم کے مضامین تھے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں بھی تھا، مینار پاکستان میں کے بارے میں بھی۔ اور اس کا جو خاص بات یہ ہے اس کتاب کی، اس کا جو دیباچہ تھا وہ کمال تھا، کہت الرجال کے حوالے سے جو تھا۔ تو آج میں جن شخصیت سے بات کر رہا ہوں، ان کا وصف یہ ہے، اور ان کا جو ہے نا جی وہ یہ ہے، بڑائی یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک عرصہ کام کرتے رہے۔ تو میں السلام علیکم جناب شاہد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا محکمہ تھا جس میں آپ جو ہے جناب مختار مسعود صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے، اور کتنا عرصہ کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ محکمہ تھا نیشنل میموریل آف پاکستان، قومی یادگار کا یادگاروں کو یہ محکمہ جو دیکھتا تھا، اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کرنا، اور ان کو یہ اس کے ذمہ تھی اس محکمے کے۔ تو عام طور پہ اس کو کہتے تھے NMP کہتے ہیں، نیشنل میموریل آف پاکستان۔ تو اس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو لاہور میں ہم نے شروع کرنا تھا۔ تو یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ جی بات ہے 1990 سے 1990 سے لے کے تو 1996 تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ تو یہ مختار مسعود صاحب جو تھے، یہ ہمارے اعزازی چیئرمین تھے اس پروجیکٹ کے۔ درست۔ ہاں جی۔ تو یہ کبھی کبھی ہمارے سائٹ آفس میں سائٹ پہ تشریف لاتے تھے، اور اپنے تجربے سے، اپنی عقل و دانش سے وہ ہمیں بڑے اچھے مشورے دیتے تھے، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہاں ایسے ہو جائے، یہ کرنے ہو۔ اس محکمے کا بنیادی کام کیا تھا کہ یہ کس حوالے سے کام اس محکمے کا کام بنیادی یہ تھا کہ وہ والٹن روڈ لاہور میں ایک کافی گورنمنٹ نے ہمیں اراضی دی تھی کافی بڑی، وہاں ایک عمارت تھی جہاں کہ پاکستان میں جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی۔ وہ لاہور ان کا پہلا کیمپ جو نا وہ والٹن میں لگا تھا جی۔ تو اس کیمپ ایک تو یہ اس کی اہمیت تھی، دوسرا یہ تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں تشریف لائے تھے مہاجرین کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان میں تو وہ ایک عمارت تھی اس وقت، اس عمارت میں ان کے قیام کا ہم نے انتظام کیا تھا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح جی۔ تو وہ ٹھہرتے، یہ بات عام لوگوں کو، عام پاکستانیوں کو نہیں پتہ۔ تو اس پروجیکٹ کا نام تھا باب پاکستان۔ واہ۔ تو باب پاکستان۔ تو یہ بڑی اہمیت اس کی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے پاکستانی عوام کو، نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو، کہ وہ 1 کروڑ عوام نے جو ہجرت کی تھی، آپ کو پتہ کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، کتنی انہوں نے بالکل قربانیاں دیں۔ جی۔ تو وہ پہلا کیمپ ان کا وہاں پہ لگا تھا۔ جی۔ تو اس کیمپ میں قائد اعظم آئے تھے، یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا۔ جی۔ تو اس میں پھر
گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کیوں نہ ایک قومی یادگار کا درجہ دیا جائے. جی. تو وہ ہمیں انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو عمارت ہے اس کو آپ اپنی اصل حالت میں لائیں, اور اس میں وہ کمرہ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کراچی میں انہوں نے وہ جو ہے ایک جناح ہاؤس جی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح قیام قیام پذیر, اس کو بھی قومی یادگار کا درجہ دیا گیا. اسی طرح زیارت میں جو پریزیڈنسی تھی وہ بھی قومی یاد. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ہونا چاہیے قومی یادگار کے طور پہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو وہ پھر منصوبے میں 3-4 اور چیزوں کو شامل کیا گیا. اس میں ایک انہوں نے کہا کہ ایک لائبریری بنانی جائے جی, اور ایک بڑا بہترین وہاں پہ تفریح پارک بنایا جائے جی تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر آئیں. جی. تو ایک جاگنگ ٹریک وغیرہ اس میں ہو اس طرح جی بنایا جو مہمان وغیرہ آئے. ہاں جی. تو ایک میوزیم بھی بنایا جائے جس میں اس وقت کے تاریخی اشیاء جو ہیں نوادرات وغیرہ جو اس وقت کے رکھی جائیں اور سارا اور جی کیا جائے. اچھا, ایک گیلری بھی بنانی تھی جس میں قومی سطح کے جو رہنما تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے جی ان کی تصاویر وغیرہ. جی. تو یہ کام تو بہت بڑا تھا. تو اس کے لیے وفاقی گورنمنٹ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے بڑی خصوصی دلچسپی لی اس میں اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پروجیکٹ کو کریں. تو وہ ہمیں ذمہ داری سونپی گئی. جی. تو مختار مسعود صاحب ہماری رہنمائی فرماتے تھے, وہ ہمارے اعزازی چیئرمین تھے اس پروجیکٹ کے. جی. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں ہر ممکن کوشش کی. جو بھی ہماری رکاوٹ تھی نا وہ پاکستان مسلح افواج کو بھی پاکستان آرمی کو بھی بڑا اس کا جاتا ہے کریڈٹ کہ انہوں نے اپنی بہت قیمتی جگہ جو تھی نا اس پروجیکٹ کے لیے دے دی. تو انہوں نے بڑا تعاون کیا. تو پھر ہمیں مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کے لیے جو ہمیں رقم درکار تھی, پیسے چاہیے تھے, وہ پھر وفاقی گورنمنٹ نے سب سے زیادہ اس میں حصہ ڈالا. پنجاب نے بھی ڈالا اس میں حصہ, سندھ نے بھی ڈالا, سندھ گورنمنٹ نے بھی, بلوچستان گورنمنٹ نے بھی کچھ حصہ دیا, اور ایون کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی اس میں حصے ڈال کے کچھ اس طرح کر کے تو انہوں نے کوئی 23 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے تو انہوں نے دیا کہ آپ شروع کریں یہ کام. تو وہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے کام شروع ہوا. وہ تقریباً کوئی 3-4 سال میں وہ کام جو نا پروجیکٹ مکمل ہوا. تو ابھی تک وہ شعبہ موجود ہے؟ ہاں جی, اب وہاں پہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے, وہاں جاتے ہیں لوگ. اور ایک تو علاقے کے لوگ وہاں پہ نہیں وہ ایکٹیو ہے جو محکمہ ہے. ہاں جی, محکمہ ایکٹیو ہے کیونکہ وہ محکمے کی ذمہ داری ہے اس کو اس کی دیکھ بھال کرنا, سارا کچھ اس کو کرنا. وہ محکمہ ابھی تک ہے. تو اس کا جو ہے نا چھوٹا سا محکمہ ہے, اتنی زیادہ ان کی افراد نہیں ہیں, تو اس لیے کوئی اتنا برڈن نہیں ہے گورنمنٹ پہ. گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ان کو فنڈ دیتی ہے جس سے وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں وغیرہ دیتے ہیں. تو مختار مسعود صاحب نے مختار مسعود صاحب جی انہوں نے کتنا عرصہ اس کے ساتھ کام کیا؟ جب تک وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو گیا, وہ جب تک ہم نے مکمل کر کے تو گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے کیا, جب اس وقت تک وہ. اچھا, تو مختار مسعود صاحب کیسے افسر تھے؟ بہت اچھے تھے, بہت اچھے, بڑے نائس, بڑے نفیس انسان تھے. بہت. کوئی ان کا واقعہ سنائیں جو بڑا زبردست ہو. سنائیں ایک بار وہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک جو ہے نا یہ مووی پر لے گئے سینما میں. جی, وہ لاہور میں ایک سینما ہے, اس کا نام ہے پلازا سینما. جی. تو وہاں پہ ایک انگلش فلم تھی جراسک ورلڈ, وہ جو ڈائناسورز کی ہوتی. جی. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ پردہ اسکرین بڑے اسکرین پہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے پھر وہ ہمارے جو سیکٹری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہ انتظام کرتے ہیں. ہم نے انتظامات کیے اس کے لیے. تو وہ پھر ہم نے کہا کہ ہمارے چونکہ یہ چیئرمین ہے ہمارا سب بڑا ماشاء اللہ شفقت سے پیش آتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلو ان کو کھانا بھی کھلائیں گے ساتھ. تو ہم نے ان سے پوچھا تو بڑے سادہ ویسے انسان تھے, کوئی زیادہ نہیں. کہنے لگا جی میں نے نہاری کھانی, بس اب نہاری مجھے کھلا دیں بس. اچھا. تو ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے, آپ کی خواہش کے مطابق وہ نہاری کھلا دیتے ہیں.
تو ہم نے وہاں پہ پہلے ہم نے فلم دیکھنی تھی، وہ اس کے لیے ہم نے سینما کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، تو ان کو بتایا کہ جی اس طرح کوئی شخصیات آئیں گی تو انہوں نے فلم دیکھنی ہے، تو ہمیں کوئی اچھی لوکیشن کی جو ہے نا سیٹیں دے دی ہے. انہوں نے اوپر گیلری میں انہیں فرسٹ رو میں انہوں نے ہمیں سیٹیں دیں، تو وہاں وہ بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے بڑے غور سے دیکھی فلم. میرے ساتھ دو سیٹیں چھوڑ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بار بار ان کو دیکھ رہا تھا، بڑے غور سے دیکھ رہے تھے وہ بڑے. تو جب وہ فلم ختم ہوئی نا، پھر ہم کھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو ہم نے وہ نہاری کا آرڈر دیا ہوا تھا، تو نہاری ہم کھانا، ہمارے اسٹاف کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کھانا کھانے کے دوران وہ فردر ہر شخص سے پوچھ رہے تھے، اور ان کا جو انداز ہے بڑا پیارا تھا. وہ ہر ایک سے جناب کر کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ کا کیا خیال ہے، جناب آپ کیسے، آپ کا کیا خیال ہے، جناب آپ کا کیا خیال ہے. وہ یہ نہیں دیتے کوئی چھوٹا ملازم ہے، یہ بڑا ملازم ہے. واہ بہت اچھے وہ انسان. واہ. تو وہ بڑی ان کی یہ یاد ابھی تک ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے. تو یہ مختار مقصود صاحب جو تھے، جی انہوں نے اس محکمے کی ترقی میں کتنا ایک کردار ادا کیا؟ سر ان کا بڑا کلیدی کردار تھا. جی میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، وہ ہمارے اعزازی چیئرمین تھے، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، بغیر تنخواہ کا کام کیا انہوں نے. اچھا. اور بڑا دل جمی سے اور بڑی انہوں نے اپنے تجربے سے اس پروجیکٹ میں انہوں نے کام کیا ہمارے ساتھ. ہمیں انہوں نے بڑا رہنمائی فرمائی جیسے جیسے ان کو، کیونکہ وہ اس سے پہلے منار پاکستان کا کام کر چکے تھے. جی تو وہ اس لیے ان کو چیئرمین بنایا گیا کہ چلو یار ان کے پاس کافی تجربہ ہے. تو ہاں وہ اوپر سے ان کے اندر حب الوطنی بہت تھی، بہت زیادہ حب الوطنی. تو کافی بڑی شخصیت ہے. جی بالکل. تو اس لیے انہوں نے، تو اس محکمے نے پھر آپ کے ہوتے ہوئے کیا کچھ کیا؟ اس محکمے نے میرے ہوتے ہوئے یہ کیا کہ ہم نے تقریباً وہ جو منصوبہ تھا سارا تقریباً 90% مکمل ہو گیا تھا. اچھا 90% مکمل ہو چکا تھا. اور کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے بنا کے قوم کے لیے جو ہے نا وہ ایک سرمایہ بنایا؟ ہاں جی، اس میں ایک تو وہ بلڈنگ تھی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام فرمایا تھا. جی. کچھ راتیں قیام کیا تھا انہوں نے. جی جتنے دن بھی وہ وہاں پہ رہے مہاجرین کے ساتھ. تو اس بلڈنگ کو یہ کہ ہم نے وہ سارا اس کو ٹھیک ٹھاک کروایا اور کروا کے دوبارہ نئے سرے سے. تو اس کمرے کو بھی محفوظ کیا، وہ بیڈ شیڈ ہر چیز وہ محفوظ کی کہ یہ قومی یادگار ہے. تو دوسرا وہاں پہ ایک عوام کے لیے وہ ایک بڑا بہترین تفریح پارک بنایا گیا، بہت خوبصورت، جو ابھی موجود ہے. اور ایک واکنگ ٹریک بنایا گیا کوئی 600-700 میٹر کا. تو اس کے بعد ایک لائبریری بنائی گئی. لائبریری کے سلسلے میں بھی مختار مسعود صاحب ہمیں بڑی رہنمائی دیتے تھے. وہ بڑا اس میں، تو وہ لائبریری کے ساتھ ایک اور منصوبہ تھا، وہ تھا ہاسپٹل کا. وہ بھی ہمیں اس میں شامل کرنا تھا، لیکن پہلے ہم نے کہا کہ یہ چیزیں کرنے کے بعد پھر وہ کریں گے. گورنمنٹ نے اس کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کی؟ ہاں جی، گورنمنٹ نے کی. وہ اس لیے کہ میاں نواز شریف خود بھی وہاں پہ آئے تھے، وزیر اعظم تھے نا، تو وہ خود وہاں پہ آئے. تو پھر انہوں نے بڑی دلچسپی لی. انہوں نے کہا جی آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، آپ اس منصوبے کو سے جلدی کریں، تو آپ کو نا ہر چیز جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی وہ دی جائے گی. وہ بڑی دلچسپی لے رہے تھے اس میں کہ یہ قومی یادگار ہے ایک، تو یہ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ گورنمنٹ ان کی ختم ہو گئی. وہ کچھ پھر تعطل کا شکار ہو گیا منصوبہ. یہ ہمارے ساتھ کوئی انہوں نے گورنمنٹ آ گئی تھی، منظور بھٹو صاحب آ گئے تھے وزیر اعلیٰ، اور مرکز میں شاید بے نظیر بھٹو صاحب آ گئی تھی. تو وہ انہوں نے ذرا اس کو سلو کر دیا، سلو ہو گیا، وہ اتنا انہوں نے تعاون نہیں کیا. تو دوبارہ پھر جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو میاں شہباز شریف پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنائے تھے اس وقت. تو میاں شہباز شریف صاحب نے پھر اس میں جا کے اس کو ایکٹیو کیا. وہ چیف منسٹر کی حیثیت سے وہاں پہ گئے، اور وہاں ہم نے ان کو بریفنگ دی، سارا بتایا کہ جی یہ منصوبہ اس طرح ہے، تو وہ ہے. تو انہوں نے جو ہمارے کوئی رکاوٹیں تھیں وہ انہوں نے ختم کی، اور انہوں نے کہا آپ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ. اچھا، تو آپ کتنے سال آپ نے ان کے ساتھ کام کیا؟ میں نے تقریباً کوئی 6 سال کام کیا ان کے ساتھ.
تو اس کے بعد کون سے سن میں آپ وہاں سے وہ آپ کی جو سروس تھی وہ ختم ہوئی؟ میں 1996 میں میری سروس وہاں سے ختم کر دی تھی. پھر آپ کتنی بار وہاں گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ لاہور گیا تھا تو میں ان کو ملنے کے لیے میں نے کہا چلو جاتے ہیں دیکھتے ہیں جا کے ملتے ہیں. تو میرے وقت کے کچھ لوگ جا چکے تھے وہاں سے, تو کچھ لوگ جو تھے وہ نئے تھے, ان کے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں تھی, چند ایک ہی تھے پرانے لوگ. تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو کام آپ نے شروع کیا تھا, جو منصوبہ بندی ہوئی اور مختار مسعود صاحب نے بھی اس میں جو ہے وہ دلچسپی لی اور اس کو کام کو جو ہے آگے بڑھایا, تو وہ جو چاہتے تھے آپ لوگ یا اس محکمے کے حوالے سے جو آپ کے وہ جو ٹارگٹ تھے, اہداف تھے, کیا وہ آپ حاصل کر پائے؟ کسی حد تک ہم نے حاصل کیے جی. ہم نے شروع میں رکاوٹیں بہت تھیں. پہلے 2 سال تو ہمیں لگے, وہ جو رکاوٹیں تھیں کوئی اسٹے بھی ہوئے تھے, کوئی اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی جی, کوئی آئینی چیزیں رکاوٹیں بھی تھیں, وہ دور کروائی. اس میں ہمارے ساتھ یہ جو تھے ایک کیا نام تھا, مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا, ایک اور شخصیت تھے, وہ بھی انہوں نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے اس میں, اور اس وقت کے جو لاہور کے ہوتے تھے نا کور کمانڈر, وہ بھی ہمارے ساتھ, ان سے بھی ہوئی, تو انہوں نے بھی میرا تعاون کیا. تو وہ رکاوٹیں انہوں نے دور کر کے, تو وہ جو قطع اراضی تھی وہ ہمارے حوالے کی. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا کام کریں. تو سب نے, یعنی کہ کسی نے جو پہلے سے آلریڈی رکاوٹیں بنی ہوئی تھیں نا وہ دور کرنی تھی, وہ کر دی. تو اس کے بعد جب دور ہو گئی, انہوں نے دے دیا وہاں پہ, پھر کام شروع ہو گیا. تو کنسٹرکشن کا کام بھی ہو گیا شروع, تو اس پھر مکمل ہوا. تو اس کے بعد تو اب مطلب اب آپ کچھ عرصہ ہو گیا نہیں گئے وہاں, کوئی آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ لوگوں سے؟ ہاں جی, اب کافی عرصہ ہو گیا, میں اب نہیں گیا وہاں پہ. ایک دفعہ گیا تھا, جب میں نے بتایا کہ وہاں پہ مجھے وہ لوگ میرے دور میں جو لوگ کام کر رہے تھے, سیکٹری صاحب تھے, سیکٹری شیخ عبدالعزیز صاحب, بہت اچھے انسان تھے. ان کے ساتھ ایک ڈپٹی اکاؤنٹنٹ تھے, وہ عبدالوحید چوہان صاحب, وہ بھی بہت شریف انسان تھے, فرشتہ صفت انسان تھے, بہت نفیس. تو وہ جا چکے تھے. تو باقی لوگ جو آئے تھے وہ نئے تھے, انہوں نے وہ ٹیک اوور کر لیا تھا پروجیکٹ. نہیں, اب آپ کوئی ان کے بارے میں سنگن لیتے رہتے ہیں بھی محکمہ کام کر رہا ہے, کیسا کر رہا ہے, کوئی ترقی بھی ہوئی ہے اس میں, محکمے نے جو اپنے اہداف جیسے میں کہ عرض کر رہا تھا حاصل کیے ہیں یا ابھی بہت دور ہیں وہ اپنے اہداف سے؟ جی, میرے آنے کے بعد نا, تو وہ ہاسپٹل والا ابھی پروجیکٹ رہتا تھا. وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جب میں گیا تھا اس وقت وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ جو تھی نا وہ تعمیر ہو رہی تھی. جی. تو بعد میں میرے ایک دوست تھے, وہ میرے کولیگ بھی تھے, ان سے میرا رابطہ رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہاسپٹل پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی 80 بستروں کا ہاسپٹل ہوگا, بعد میں پھر اس میں اضافہ کر دیا گیا, 100 بستروں تک پہنچا دیا گیا. وہ انہوں نے وہ بلڈنگ بنائی. جی. وہ تقریباً بلڈنگ کو 10-12 کنال پہ مشتمل. اچھا. تو وہ بنائی, اور وہ ہاسپٹل الحمدللہ کام کر رہا ہے, اور عوام کو وہاں استفادہ کر رہے ہیں عوام. یہ ہاسپٹل والا جو کام تھا یہ میری آنے کے بعد ہوا. جی جی. ہاں, تو اس کے بعد پھر یہ منصوبہ سارا مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ. شاہد صاحب آپ ماشاء اللہ بہت اچھے آفیسر رہے, اور بڑی دیانتداری سے آپ نے کام کیا, اور بڑے اچھے لوگوں سے ملے. آپ کی یادیں بہت ساری ہیں. ابھی تو وقت نہیں ہے, آج ہم مہمان ہیں یہاں آپ کے بیٹے کے, کیپٹن واصف صاحب کے, اور وہ جو ہے یہاں ہم لوگ, مجھے موقع مل گیا کہ آپ کا اور میرا ایک ہی کمرہ ہے یہاں کشمیری لاجز میں. تو میں نے استفادہ کرتے ہوئے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے یہ کہ جناب میں نے کہا آپ سے 2-4 باتیں کر لیں. تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ اب میں ریٹائر ہوں جی, ریٹائر لائف شروع ہو گئی ہے. اچھا. ویسے میں اس کے بعد جب واپس آ گیا تھا تو میں نے
ایک مشنری ادارہ تھا سینٹ میری اسکول لاہور راولپنڈی میں، وہاں میں نے سروس شروع کر لی تھی. تو وہاں سے میں ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن ابھی میں ان کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں. وہ مجھے انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. جی ہاں، تو میں ابھی تک تو وہاں، اس کے بعد پھر جب آگے دیکھا جائے گا. ماشاء اللہ جی، بڑی خوشی ہوئی ہے. چلیں میں نے تھوڑی دیر آپ سے جو ہے نا جی کچھ میری بھی معلومات میں، میرے نالج میں اضافہ ہو گیا، اور کچھ آپ سے باتیں جو ہیں وہ عوام تک بھی پہنچ گئیں. جی، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہونا چاہیے سر ایسی چیزیں جو ہمارے جی پاکستان میں ہیں، جن کا تعلق ہمارے قائد اعظم بانی پاکستان تھے ان کے ساتھ ہے. جی جی بالکل. ان چیزوں کو محفوظ کرنا چاہیے. جی بالکل. اور وہ یہ ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. جی بالکل. نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا، کہ کیا کیا کہاں کہاں کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بتایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں ہمیں صحیح، اور میرے خیال اس محکمے کے بارے میں تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. بہت کم جانتے ہیں جی، واقعی ہاں جی. بہت کم جانتے ہیں. یہ چھوٹا سا محکمہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا واقعی جی ہمیں جو صوبائی سیکٹری ہوتے ہیں، سیکریٹری میں بیٹھتے ہیں، وہی ان کو دیکھیں نا، چھوٹا سا محکمہ ہونے کے باوجود بہت بڑے آدمی کے ہاتھوں سے اس کی پرورش ہوئی. ہاں جی. اور آپ نے ان کے ساتھ کام کیا. آپ بتاتے ہیں ویسے بھی وہ بہت بڑے آدمی تھے. ہاں جی. ملتان میں بھی وہ ڈپٹی کمشنر رہے. ہاں جی بالکل. تو آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ بڑے دیانتدار تھے. بہت. اور جہاں تک ادیب کا تعلق ہے، وہ بہت بڑے ادیب تھے، ان کی اپنی شناخت ہے. لیکن آج آپ نے ان کے بارے میں جو بتایا ہے کہ وہ مزاج کے کتنے اچھے تھے، یعنی ایک بیوروکریٹس کا اتنا اچھا خوش مزاج ہونا بھی بڑی کمال کی بات ہے. سر ہماری جو بھی ہمیں مشکلات ہوتی تھی نا جی، یہ مختار مسعود صاحب ہی ہماری وہ مشکلات حل کرتے تھے. اور یہ ان کے اوپر تک بڑے سب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے بڑے تعلقات تھے. تو ظاہر ہے جی بہت اچھے بات اپنا اثر سوخ استعمال کر کے تو ہماری وہ ساری کر دیتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے، یہ بہت انسان، مجھے اس بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. ناظرین، آج ہم نے جو ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بات کی جنہوں نے ایک ایسے محکمے میں کام کیا جو پاکستان کے بہت بڑے ادیب جناب مختار مسعود جو تھے، وہ اس کے اعزازی چیئرمین تھے. اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس محکمے کے جو ترقی تھی، اس محکمے کے جو اہداف تھے وہ پورا کرنے کے لیے کام کیا، اور بعض اعضاء بھی یہ کام کرتے رہے. آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ ان کی نظر، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا. بہت ہی شکر گزار ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں، اس محکمے کے بارے میں اور مختار مسعود صاحب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.